جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اخوت اسلامی پاکستان کے زیر اہتمام لیاری کے علاقے آگرہ تاج کالونی میں 7ویں سالانہ عظیم الشان محفل نعت منعقد کی گئی، جس میں پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں اور بلبل باغ مدینہ الحاج محمد اویس رضا قادری، الحاج حافظ محمد طاہر قادری، حافظ محمد احسن قادری، بلال ہاشمانی اور محمد آصف علی آوان قادری سمیت دیگر ثنا خوانان نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ میلاد رہے گا، میلاد رہے گا، میلاد رہے گا، میلاد رہے گا، اسلام کا پیغام سدا زندہ رہے گا۔ مرحبا محبوب غفار اہلا و سہلا مرحبا محبوب غفار اہلا و سہلا مرحبا۔ مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا۔ اللہم سیدنا و مولانا محمد۔ اس موقع پر عالم اسلام کے ممتاز نعت خواں الحاج محمد اویس رضا قادری نے اپنے مشہور زمانہ کلام پیش کر کے محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ حاضرین محفل ان کے کلام پر جھومتے رہے اور انہیں بھرپور داد و تحسین پیش کی۔ اپنی لگن لگا دے، 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 میری خودی مٹا دے، میری خودی مٹا دے، اپنی لگن لگا دے۔ یہ دور کو جا سے پار تو کیا کہ عرش اولا دور رہا، عرش کی اپن دھنگ ہے، چرخ میں آسمان جان مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ اس بابرکت محفل کے سرپرست اعلیٰ بانی و چیئرمین اخوت اسلامی پاکستان اور سابق چیئرمین UC1 تاج الدین صدیقی قادری چشتی سعیدی تھے، جبکہ محمد آصف علی آوان قادری، ضمیر حسین چشتی، امجد اقبال، ڈاکٹر ناصر آوان، انجینئر صاحبزادہ سلمان صدیقی، محمد فرید گانچی، محمد رمضان چاکی، اویس احمد صدیقی، محمد
ظفر محمد امجد اور آفتاب صدیقی نے معاونین کے فرائض انجام دیے۔ اس پرنور محفل میلاد میں قرب و جوار کے علاوہ دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شمع رسالت کے پروانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کر کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والہانہ محبت و عقیدت کا بھرپور اظہار کیا۔ اس موقع پر ممتاز مذہبی اسکالر اور بانی و چیئرمین اخوت اسلامی پاکستان تاج الدین صدیقی قادری چشتی سعیدی نے انڈس آئیکن سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انڈس آئیکن HD۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالستار مندرہ۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں لیاری کے علاقے آگرہ تاج کالونی میں، جہاں پہ عظیم الشان محفل نعت منعقد کی گئی تھی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین UC تاج الدین صدیقی صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور آج کی محفل کے حوالے سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم تاج بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب انڈس TV والے، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہ اس آگرہ تاج کالونی میں تشریف لائے اور محفل نعت شریف میں آپ نے جو ہے اپنی تمام ساتھیوں کے ہمراہ شرکت کی۔ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ خالصتاً محفل جو تھی یہ اسلامی محفل تھی۔ یہ ہماری محفل جو تھی کوئی کسی قسم کی اس میں سیاسی سکلش بازی نہیں تھی، یہ خالصتاً جو ہے مذہبی محفل تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہر سال یہاں منعقد کی جاتی ہے۔ اس سال بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت میں یہ محفل جو ہے منعقد کی گئی اور یہ گزشتہ سال کئی سالوں سے منعقد ہو رہی ہے گی۔ پہلے یہ محفل جو تھی آج سے 40-50 سال پہلے قائد اہل سنت مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا کرتے تھے۔ یہاں شفیع قاڑوی صاحب، یہاں غزالی زماں علامہ قادمی شاہ صاحب تشریف لاتے تھے۔ جب ہم طلبہ تھے تو اس وقت بھی محفل ہوتی تھی اور انجمن طلباء اسلام کے پلیٹ فارم سے محفل کرائی جاتی تھی۔ اب یہ محفل جو ہے اس وقت اہل محلہ کے تعاون سے ہوتی ہے گی اور اس میں ہمارے جناب محمد آصف امان صاحب جو نعت خواں خود، اور جناب امجد اقبال صاحب، اور جناب ہمارے ڈاکٹر محمد ناصر امان صاحب، اور ہمارے فرید صاحب، اور ہمارے جو رمضان صاحب، ان سب کا تعاون رہتا ہے۔ اہل محلہ کے جو نوجوان ہیں انجینئر جناب سلمان صدیقی صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقا ساتھی ہیں، مبشر صاحب اور عظیم صاحب، یہ تمام حضرات کا ہمارے ساتھ بے انتہا تعاون اور رہتا ہے۔ ہم ان سب کے بھی شکر گزار ہیں، انتظامیہ کے بھی شکر گزار ہے کہ انہوں نے رات دن تک محنت کی اور یہاں پہ صفائی ستھرائی کا انتظام کرایا، اور میں پولیس اور رینجرز کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں انتظامی معاملات کو دیکھا اور یہاں پر انتظامی معاملات کو سنبھالا۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں گے۔ اچھا تاج بھائی، یہ کتنے عرصے سے، کتنے سالوں سے یہ محفل منعقد ہوتی ہے؟ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ محفل تقریباً 40-50 سال سے منعقد ہو رہی ہے۔ پہلے انجمن طلباء اسلام جب ہم طلباء تنظیم میں تھے، ATI میں تھے، تو اس زمانے سے یہ منعقد ہوتی ہے۔ اس کے بعد JUP کے پلیٹ فارم سے اور اس کے بعد اخوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے یہ یہاں پر منعقد ہوتی تھی، اور اب جو ہے یہ اہل محلہ کی جانب سے نئے پروگرام منعقد ہو رہے گا اور اہل محلہ جو ہے اس کو مل کر جو ہے پروگرام کو کرتے ہیں۔ تمام حضرات محلے کے نوجوان جو ہیں اس کو پروگرام کو آرگنائز کرتے ہیں، جس میں آصف صاحب، ناصر صاحب، امجد اقبال صاحب، سلمان صدیقی صاحب یہ زیادہ تر پیش رہیں گے۔ تاج الدین صاحب، آخر میں قوم کو جشن عید میلاد النبی کے لیے کیا میسیج دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن میلاد مصطفیٰ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں تمام حضرات خوشیاں منا رہے ہیں اور خوشیاں منانی چاہیے، اور سب اس خوشیوں میں شریک ہیں گے، اور یہ اسی خوشی کی ایک کڑی تھی جو ہم نے محفل نعت کا یہاں انعقاد کیا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے اپنے ساتھیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اس وقت میں یہ ضرور کہوں گا کہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں جینڈر بل جیسے سے جو ہے بچنا چاہیے۔ ملک کا اس وقت یہ حالت بن گئی ہے کہ قرآن و سنت کے منافی جو بل ہیں وہ پاس کیے جا رہے ہیں۔ میں حکمرانوں کو کہوں گا کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، اور میڈیا سے گزارش کروں گا وہ اس بل کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلائیں۔ عوام سے کہوں گا کہ وہ اس بل کی مذمت کریں اور ان کے ساتھ بالکل تعاون نہ کریں، اور ان کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس مہینے کے اندر جو ہے ایسے بل کو نافذ کرنے کی جرت نہ کریں، ورنہ یہ دیکھ لیں کہ ان کا حشر جو ہے دنیا میں بھی کیا ہوگا اور آخرت میں بھی کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی عزت، عظمت، توقیر اور اس سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔